بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مرزا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ اہم تھا، کیونکہ آج پاکستان کے اندر دو بہت اہم کیسز لگے ہوئے تھے، جس میں پہلا کیس جو تھا وہ عمران ریاض خان صاحب کا تھا، جو کہ معروف اینکر پرسن ہے اور انہیں اللیگل ڈیٹین کیا گیا ہے، یعنی ایک جھوٹی ایف آئی آر بنا کے جس کا مدعی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوا، اس کے اندر جو ہے وہ گرفتاری ڈلوائی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عادل شیخ صاحب کا کیس تھا، جو کہ لاہور کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا تھا، ماڈل ٹاؤن کورٹس کے اندر۔ یہ دونوں کیس جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے، اور ان دونوں کیسز کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب کا جو کیس ہے، اس میں تو جو صدیق جان بھائی ہیں، انہوں نے لمحہ بہ لمحہ آپ کو ٹویٹر کے اوپر اپڈیٹ بھی رکھا، اور ہم بھی انہی سے جو ہے وہ اپڈیٹس دیتے رہے، کیونکہ میں خود جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کورٹس میں تھا حلیم عادل شیخ کے ساتھ، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں، اور سارا دن آپ کے سامنے کوئی دوسری ویڈیو بھی نہیں رکھ سکا، اسی وجہ سے کیونکہ عدالت میں تھا حلیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ، اور سارا دن جو ہے وہ میں نے آج وہاں پہ گزارا۔ ابھی کچھ دیر پہلے پہنچا ہوں، ابھی یونیفارم بھی نہیں اتارا تھا، اور میں نے کہا کہ پہلے آپ کے سامنے جو ہے وہ تمام کی تمام اپڈیٹس رکھ دی جائیں، تاکہ آپ تک جو انفارمیشن ہے وہ بر وقت پہنچ سکے۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج حلیم عادل شیخ صاحب کے کیس میں کیا ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ عمران ریاض خان کے کیس کے اندر کیا ہوتا رہا، کس طریقے سے جو عمران ریاض خان کے وکیل تھے انہوں نے ایک بہترین بحث کی، ایک بہترین قسم کی جو ہے وہ جرہ وہاں پہ ہوئی، اور جو سوالات اٹھائے انہوں نے وہ واقعی ویلڈ کوسچنز تھے، اور وہ سوالات جو تھے ان کا جواب دینے کے بجائے سرکاری وکیل کیونکہ وہاں سے بھاگ گیا تھا، یہ تمام تر تفصیلات، وہ سوالات کون سے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کیا سارا دن جو ہے وہ ہوتا رہا، اور عمران ریاض خان کے ساتھ اس وقت زیادتی کیا ہو رہی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا، تاکہ میرے آنے والی تمام جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کا اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، حلیم عادل شیخ صاحب کے اوپر جو ایف آئی آر دی گئی وہ کل رات کو دی گئی، اور ایف آئی آر گرفتاری جو ہے وہ کل رات کو کی گئی، اور اس کے بعد جو ایف آئی آر ہے وہ صبح 7 بجے دی گئی۔ اب مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے وہ لاہور کے اندر ماڈل ٹاؤن کورٹس میں پیش کیا گیا ان کو، اور جو مجسٹریٹ صاحب تھے انہوں نے اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی، کیونکہ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک پیٹیشن لگا دی تھی کہ جی یہ ایک فیک ایف آئی آر ہے، اس کے اندر مجھے جو ہے وہ جعلی طور پہ ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس ایف آئی آر کا، اور یہ تمام تر چیزیں تھیں جو رکھی گئی اپنا مجسٹریٹ کے سامنے اور لاہور ہائی کورٹ کے سامنے۔ تو مجسٹریٹ نے جو ہے وہ ضمانت کی درخواست جو ہے وہ سننے سے انہوں نے کہا کہ پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ آ لے، پھر ہم ضمانت کی جو درخواست ہے وہ بھی سن لیں گے۔ اس کے انتظار میں بٹھائے رکھا، 2:10 تک کا ٹائم عدالت نے دیا، اور تقریباً 2:30 بجے جو ہے وہ پھر حلیم عادل شیخ صاحب کو لے کے لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ پولیس چلی گئی۔ اب معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو حلیم عادل شیخ صاحب تھے، حلیم عادل شیخ صاحب کے اس پورے کے پورے معاملے میں جس طریقے سے ریاست نے اور ریاستی اداروں نے کردار ادا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک شرمندہ ہونے والا کردار ہے، کیونکہ آج میڈیا کے ساتھ بھی حلیم عادل شیخ صاحب کی اس پیشی کے اوپر ماڈل ٹاؤن کورٹس کے باہر جس قسم کا رویہ اختیار کیا گیا، وہ رویہ جو ہے وہ انتہائی تضحیک امیز تھا۔ ایٹ دا اینڈ اگر دیکھا جائے تو حلیم عادل شیخ صاحب کے کیس کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ کیونکہ پولیس جو ہے وہ کوئی لیٹر جو گرفتاری کا ہے وہ پیش نہیں کر سکی، اور اس کے اندر کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے اس ایف آئی آر کے اندر، اور اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حلیم عادل شیخ صاحب کو آپ نے گرفتار کیا ہے یہ اللیگل ڈیٹینشن تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے حلیم عادل شیخ صاحب کو جو ہے وہ رہا کرنے کا فی الفور حکم دے دیا۔ دوسرا کیس جو ہے وہ بہت اہم ہے، وہ عمران ریاض خان کا ہے، کیونکہ جو اصل تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب کو آج جو ہے وہ تقریباً 1.5 یا 1 کے قریب جو ہے وہ وہاں پہ پیش کیا گیا اٹک کے اندر مجسٹریٹ صاحب کی عدالت کے اندر۔ جب وہاں پہ ان کو پیش کیا گیا تو وہاں پہ ایک بہترین بحث ہوئی، اور جو ان کے وکیل ہیں میاں اشفاق علی صاحب، انہوں نے جو سوالات عدالت کے سامنے کھڑے کیے وہ ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طریقے سے اس وقت عمران ریاض خان کو مینٹلی ٹارچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
اور انہیں صرف عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے ہیں۔ اب یہ چکر کون لگوا رہا ہے، یہ بھی ذاتی طور پہ یا بذات خود اگر کہوں میں تو ایک سوال ہے کہ یہ کون سے ایسے ادارے ہیں جو اس وقت عمران ریاض خان کو رہا نہیں ہونے دینا چاہتے اور ان کو صرف چکر لگوانا چاہتے ہیں۔ تو میاں جو اشفاق علی صاحب ہے انہوں نے کہا کہ اگر فوج کو مسئلہ تھا ذاتی طور پہ عمران ریاض خان کے ساتھ تو فوج کا ادارہ جو ہے وہ خود ایف آئی آر کرواتا ہے عمران ریاض خان کے اوپر۔ شیریں مزاری کے کیس جو بیٹی تھی اس کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ادارے کے ایک افسر جو ہے وہ مدعی بنے ہوئے تھے، لیکن اگر ادارے کو مسئلہ نہیں ہے تو پھر یہ شخص کون ہوتا ہے جس کا نام ملک فرید ہے کہ یہ آئے اور ایک ایف آئی آر کروا دے اور پھر بعد میں عدالت میں پیش بھی نہ ہو؟ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کیس کے اندر کوئی ثبوت ہیں تو وہ سامنے رکھے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کانٹینٹ ہے جس کے اندر عمران ریاض خان نے اداروں کے خلاف بات کی ہے یا فوج کے خلاف بات کی ہے، آپ اٹھا لیں یوٹیوب چینل، آپ سی ڈی چلوا لیں عدالت کے اندر، اگر آپ کو کوئی ویڈیو ملتی ہے تو پھر تو آپ جو عمران ریاض خان صاحب ہے ان کے اوپر کاروائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ویڈیو ہی نہیں ملتی، آپ کو کوئی ایویڈنس ہی نہیں ملتا تو پھر آپ کاروائی جو ہے وہ کس چیز کے اوپر کریں گے؟ اس کے بعد انہوں نے ایف آئی آر سسٹم کے اوپر بھی، یہ جو ایف آئی آر درج کی گئی تھی اس کے اوپر بھی سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی قتل ہوتا ہے تو جب قتل ہوتا ہے پہلے ثبوت آتا ہے، درخواست آتی ہے، اس کے بعد پولیس جا کے وقوع دیکھتی ہے، ثبوت دیکھتی ہے، اس کی ڈیڈ باڈی دیکھتی ہے، میڈیکل رپورٹ دیکھتی ہے اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیکھتی ہے، اس کے بعد جا کے ایف آئی آر درج کرتی ہے۔ کیا مقدمہ تھا کہ عمران ریاض خان کے اوپر جو کیا گیا جس کے اندر کوئی ثبوت نہیں دیکھا گیا بلکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹ دی گئی عمران ریاض خان کے اوپر۔ اور آپ سب سے بڑی مضحکہ خیز جو بات ہے وہ دیکھیں کہ مدعی جو تھا ملک فرید وہ خود عدالت سے جو ہے وہ غائب رہا اور عدالت میں جو ہے وہ آ کے پیش نہیں ہوا۔ اس کی وجہ بھی میاں اشفاق علی صاحب نے بتائی، انہوں نے کہا کہ اگر وہ عدالت آ جاتا تو شاید ہم اس کو اتنی جوتیاں مارتی کہ اس کا عقل ٹھکانے آ جاتا کہ کس طریقے سے اس طریقے کی جھوٹی ایف آئی آر جو ہے وہ کروائی جاتی ہیں۔ اب جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں، اس کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں ایک ٹی وی چینل کے اوپر، شاید جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہو گئی ہو تو میں شیئر بھی کر دوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جایا جاتا ہے کہ جی ٹول پلازا کراس کر لیا تھا ہم نے تو تب گرفتاری کی گئی تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ حکم صادر فرمائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ جی یہ میری جورسڈکشن میں نہیں آتا، آپ لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ جائیں گے تو اس کے اندر جو لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی اگر وہ میرے پاس واپس بھیجتی ہے تو پھر تو ہم اس کو سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد جایا جاتا ہے جی اٹک کی عدالت کے اندر، مجسٹریٹ صاحب کے اندر۔ مجسٹریٹ صاحب تقریباً 95 منٹ کی بحث سنتے ہیں۔ اس 95 منٹ کو جو بحث انہوں نے سنی اس میں ان کو خیال نہیں آیا کہ یہ میرے سامنے بحث کیوں ہو رہی ہے۔ 95 منٹ کی بحث سننے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری جورسڈکشن میں نہیں آتا، یہ میں کیس نہیں سن سکتا، لہٰذا یہ آپ راول پنڈی لے کے جائیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پولیس عمران ریاض کو ڈالے میں ڈالتی ہے اور لے کے راول پنڈی مجسٹریٹ کے پاس پیش ہو جاتی ہے اور وہاں پہ دوبارہ بحث ہوتی ہے، وہی دلائل آتے ہیں۔ اسی طریقے سے سرکاری وکیل راہ فرار اختیار کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس کسی چیز کا جواب نہیں تھا، اس کو کیونکہ اوپر سے آقاؤں کا حکم تھا کہ تم نے یہ ایف آئی آر کو ڈیفینڈ کرنا عدالت میں آ کے، وہ کر رہا تھا لیکن اس سے ہو نہیں پا رہی تھی کیونکہ کسی چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی کچھ گراؤنڈز ہوتے ہیں، کچھ گراؤنڈز چاہیے ہوتے ہیں اور اس کیس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کے جو ہے وہ کوئی گراؤنڈز نہیں تھے۔ اب راول پنڈی کی عدالت جو ہے وہ پورا وہ بھی کیس سنتی ہے۔ کیس سننے کے بعد وہ یہ کہتی ہے، رات 10 بجے کیس سنتے ہیں تقریباً، اور اس کے بعد وہ یہ کہتی ہے کہ جی یہ کیس یا یہ ایف آئی آر میری جورسڈکشن میں بھی نہیں آتی، آپ واپس اٹک لے کے جائیں۔ یہ کیسا مذاق ہو رہا ہے قوم کے ساتھ، یہ کیسا مذاق ہو رہا ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے ساتھ، یہ کیسی ایف آئی آر ہے کہ عدالتوں کو نہیں پتا کہ کس کی جورسڈکشن میں آتی ہے۔ یہ منہ اٹھا کے ان پولیس والوں نے یا ان تھانے والوں نے یا ان اداروں نے ایف آئی آر کاٹ دی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ کس کی جورسڈکشن میں آتی ہے۔ تو بھائی ایسی ایف آئی آر کو پھاڑ کے پھینک دو، کسی عدالت کی جورسڈکشن میں تو وہ علاقہ آتا ہوگا، یا آپ یہ بتا دیں کہ آپ کو فون کر کے کہنے والے کہ آپ نے اس کی ضمانت نہیں لینی، آپ نے اس کیس کو نہیں سننا اور اس کے اوپر کوئی آرڈر نہیں کرنا اور کوئی ریلیف نہیں دینا عمران ریاض خان کو، تو ان کا نام لے دیں آپ، بات ختم ہو۔
تاکہ اس قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ یہاں پہ داد رسی نہیں ہوگی اس جوڈیشل نظام میں. میں کیونکہ پریکٹسنگ لائر بھی ہوں ساتھ، تو مجھے تو پتہ ہے اس نظام کے اندر کوئی داد رسی نہیں ہوتی. یہ کتنا بوسیدہ نظام ہے، اور اتنا بوسیدہ نظام ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن پھر 22 کروڑ عوام کو بھی پتہ چلے کہ جن کو آس ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک آئین ہے یا ہمارے ملک کے اندر جو قانون ہے وہ ہماری کہیں نہ کہیں جو ہے وہ حفاظت کر رہا ہے، ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارا قانون حفاظت نہیں کرتا جب تک فون نہ کروایا جائے. یہ پورے کا پورا معاملہ ہے. اس وقت جو ہے وہ کہا گیا کہ آج کے دن میں ہی جو ہے وہ اٹک کی عدالت میں دوبارہ پیش کریں اور ان کی جورسڈکشن بنتی ہے اور وہ اس کیس کو سنیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. جس وقت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک جو لاسٹ خبر میرے پاس پہنچی ہے، جو میں نے کلیکٹ کی ہے، وہ یہ ہے کہ گاڑیوں کے اندر جو ہے وہ بھاری نفری کی سربراہی میں عمران ریاض خان کو جو ہے وہ اٹک لے کے وہ دوبارہ پولیس روانہ ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے اٹک کی عدالت جو ہے وہ اس کے اوپر ریلیف دیتی ہے دوبارہ، یا پھر یہی کہہ دیتی ہے کہ میری جورسڈکشن میں نہیں آتا، یا اگر آرڈر دیتی ہے تو کس قسم کو آرڈر دیتی ہے. وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور دوبارہ درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی تمام جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے. اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر. اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد.